تو اس سے پھر سائنس کی ترقی ہوئی، سائنسی انقلابات آئے، صنعتی انقلابات آئے اور مشینوں میں ترقی ہوئی، جہاز رانی ہوئی، یورپ اپنے سے باہر نکلا، افریقہ گیا، ہندوستان گیا، نو آبادیات بنی. یہ سارے اس کے شاخسانے ہیں اور یہ سب جو انلائٹنمنٹ ہے اسی کا بدلا ہوا نام جدیدیت ہے. مگر میں اپنی فہم کے مطابق اس کو فکری جدیدیت کہوں گا. فکری جدیدیت اور جمالیاتی جدیدیت میں ذرا سا فرق ہے. فکری جدیدیت ماضی سے، روایات سے، ماورائے حصے انسانی سے ایک پیٹھ موڑ کر کھڑی ہوئی ہے. مگر جب 18ویں صدی اور اس کے بعد صنعتی انقلاب آیا، یورپ میں دیہات ختم ہوئے، فطرت تباہ ہوئی، بڑے کارخانے بنے، اس میں انسان تحت انسانی سطح پہ گیا، تو انسان نے سوچنا شروع کیا کہ روشن خیالی پروجیکٹ کے جو بڑے بڑے سہانے سپنے تھے وہ کیا ہوئے، انسان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. ایک ایلینیشن کا تصور کارل مارکس کے یہاں نظر آتا ہے کہ آدمی اپنے آپ سے یا اپنی محنت سے حاصل کیے ہوئے پروڈکٹ سے بیگانہ ہے، اس کے اندر ایک بددلی ہے. فرائڈ کے نظریات آئے، پھر ڈارون کے تصورات آئے، تو وہ جو انسانی مرکزیت کا تصور تھا کہ انسان، ہیومنزم جس چیز کو کہ انسان سے بالا کوئی چیز نہیں ہے، اس پر ذرا سا سوچنے کا رجحان پیدا ہو گیا کہ آیا جس سمت میں ہم چلے تھے یہ سمت کتنی درست تھی. یہ وہ وقت تھا کہ یورپ میں سمبلزم کی تحریک پیدا ہوتی ہے. سمبلزم کی تحریک کے پیچھے ایڈگر ایلن پو جو امریکہ میں دکھ رہا تھا، کوئی اسرار قسم کا اس کا، تو اس کو بودلیئر نے لیا، بودلیئر نے ترجمہ کیا، سمبلزم کی تحریک پیدا ہو گئی. اسی طرح انگلستان میں ایزرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ، ان لوگوں نے جب اپنے روایتوں کو یوں پیچھے ہٹتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ نیا ہونا چاہیے. تو ادب کے ذریعے، فن کے ذریعے، حیات کے ذریعے جو اخلاقیات، سرمایہ دارانہ اخلاقیات تھی، زر پرستی کی اخلاقیات تھی، اس پر سوال ہونا شروع ہوئے. ہر قسم کی جمع جمائے جوابات سے انکار شروع ہوا اور حیات اور فن کے طور پر ایک نئی حقیقت تخلیق کرنے کا، تو جو بظاہر اپنے سماج سے اور گرد و پیش کے ماحول سے کٹی ہوئی، لیکن فن کے راستے ایک نئی حقیقت تخلیق کرنا. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر روایت سے انسلاخ. ٹی ایس ایلیٹ کے ہاں روایت کا تصور آپ جانتے ہیں کہ ماضی حال میں زندہ ہوتا رہتا ہے، مگر تفصیل نہیں ہے. ٹی ایس ایلیٹ کا روایت کا تصور ایک کلچرل سطح پہ ہے، ارضی سطح پہ ہے، دنیاوی سطح پر ہے. اگرچہ ٹی ایس ایلیٹ کیتھولسزم کا بہت پریکٹسنگ آدمی تھا، لیکن اس سے جو پیدا ہوا وہ بالعموم. تو ہمارے ہاں اب یہ وہ پس منظر ہے کہ دو تحریکیں 1947 کے گرد و پیش پیدا ہوتی ہیں. ترقی پسند تحریک جو کارل مارکس کے تصورات سے آتی ہے، اس کے مقابل حلقہ ارباب ذوق کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارا اصل تعلق فن کے ساتھ ہے، جمالیات کے ساتھ ہے، نظریے کی حاوی ہونا ہمیں گوارا نہیں ہے. اب یہ ادبی جمالیات جس کو میں نے کہا جدیدیت کا ادبی رخ ہے، جس کے پیچھے ٹی ایس ایلیٹ کے تصورات ہیں، فرائڈ کے تصورات ہیں، لاشعور دریافت ہوا، جنسی جبلتیں کس طرح انسان پر، سماج پر اثر انداز ہوتی ہیں. دوسری طرف ترقی پسند جو کہ سوشلسٹ انقلاب آ چکا تھا اور کارل مارکس کے تصورات کے ساتھ. اب مشکل یہ ہے کہ فکری جدیدیت اور ادبی جدیدیت، فکری جدیدیت کا ایک رخ جو میں نے پہلے بتایا، یہی ترقی پسندی بن جاتی ہے. اور اس کے کچھ موٹے موٹے سروکار ہیں کہ ماضی سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ جنونی پن ہے، یہ احیا پرستی کی تحریکیں ہیں، یہ ماورائے انسانی باتیں ہیں. یہ دونوں قسم کی جو ترقی پسندی اپنے ادبی سروکار میں جدیدیت سے الگ تھی، مگر مجموعی طور پر عرضی سطح پر رہنے کی دونوں قائل تھی. اچھا،
اب جمالیاتی جدیدیت کا کچھ حال میں بیان کر چکا، تو اب دیکھیے ہندوستان میں کیا ہے۔ اس چیز کو میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ 1857 میں یہ ایک الگ دنیا کی پیدائش ہو رہی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے اپنے معروف مضمون میں یہ لکھا ہے کہ 17ویں صدی کا انسان یا شاعر اور اس سے پہلے والے میٹافزیکل پوئٹس جو تھے وہ خیال کو اور حس کو جمع کرنے کا فن جانتے تھے، یعنی کہ کوئی چیز عقلی ایکٹیویٹی ہے، عقلی ایکٹیویٹی کو اس طرح سمجھ سکتے تھے، بیان کر سکتے تھے جیسے پھول کی خوشبو سونگی جا سکتی ہے۔ مگر پھر 17ویں صدی میں ڈرائیڈن اور پوپ کے ہاں ایک انقطاع واقع ہو گیا جسے وہ ڈس ایسوسیشن آف سینسیبلٹی کہتا ہے۔ یہ انقطاع واقع ہو گیا۔ اس کے کوئی 15-20 برس بعد انہوں نے کہا کہ میں ڈس ایسوسیشن آف سینسیبلٹی کے تصور میں ذرا سی ترمیم کر رہا ہوں۔ وہ ترمیم یہ کہتا ہے کہ 12-15 سال پہلے میں نے ڈس ایسوسیشن یا انقطاع کا بوجھ دو شاعروں کے کندھے پر رکھا تھا، ڈرائیڈن اور ملٹن کے، تو یہ کندھے بہت نازک ہیں، یہ بوجھ بڑا بھاری تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس انقطاع کی تاریخ 17ویں صدی میں اتنی گہری ہے سماجیات میں، سیاسیات میں، کہ اگر میں اسے بیان کرنے لگوں تو مجھے ادبی حدود سے باہر نکل کر سماجیات میں داخل ہونا پڑے گا۔ ادب کی حدود میں رہ کر یہ جھگڑے مٹائے نہیں جا سکتے۔ مگر ہمارے ہاں ایک جدیدیت کے بہت بڑے نمائندہ نقاد، بہت بڑے آدمی شمس الرحمن فاروقی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 17ویں صدی میں انقطاع نہیں ہوا۔ اصل میں ایڈورڈ لیوس نے یہ کہا تھا کہ 17ویں صدی میں نہیں ہوا، کہ ولیم بلیک جو کہ رومانوی شاعر تھا، اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ پچھلے شاعر جو کچھ کہتے تھے ان کے قارئین و سامعین سارے سمجھتے تھے، مگر ہمارے زمانے میں کوئی تبدیلی ایسے ہے کہ شاعر کچھ کہتا ہے اس کا سامع وہ سمجھتا نہیں، تو سامع گم ہو گیا، گویا کہ انقطاع واقع ہو گیا۔ اب ایلیٹ کے انقطاع میں اور ایڈورڈ لیوس یا شمس الرحمن فاروقی کے انقطاع میں اتنا فرق ہے، انقطاع واقع ہوا، دونوں متفق، کب ہوا، آگے پیچھے ہوا۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ روایت سے انقطاع ہے یا انصراف ہے، دونوں قسم کی رجحانات ساتھ چلتے ہیں۔ جدیدیت کی ایک تعریف ارونگ بیبٹ کے ہاں ہے، ٹی ایس ایلیٹ کا استاد تھا، روسو اینڈ رومانٹسزم پر اس نے بڑی ایک اچھی کتاب لکھی۔ اس میں کہتا ہے جدیدیت کے بے شمار اختصاصات ہیں، مگر ایک شے سب میں مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے اتھارٹی سے انکار، کہ بالائے انسان کچھ نہیں ہے، زندگی اور سماج میں جو کچھ ہوگا اس میں انسان اپنا حکم خود ہے، حاکم بھی خود ہے، حکم بھی خود ہے، فیصلہ بھی اسی کا کرے گا۔ اچھا، اب اس پس منظر میں اردو میں جو جدیدیت کے مباحث آئے تو 3 طرح۔ ایک مبحث یہ کہتا ہے کہ ترقی پسندی اور جدیدیت ایک ہی ہے، بھائی پرانے سے سلسلہ منقطع کرو، اپنی سماجیات میں کرو۔ ایک کہتا ہے کہ ادبی اور فنی جمالیات اہم ہیں، دوسرے کہتے ہیں سماجی معاشی مسائل اہم ہیں۔ تو یہ ہو گئے۔ تیسرا ایک نقطہ نظر اور ہے جس نے اردو تنقید میں روایت کے تصورات پیدا کیے، بحث چھیڑی۔ یہ سیلیت روایت کی بحث چھیڑ چکے تھے۔ محمد حسن عسکری پہلے آدمی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ سیلیت کا روایت کا تصور ادھورا ہے۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ مغرب نے اپنی فکری تاریخ میں، اپنی روایت میں کوئی چیز نہیں کوئی، سب موجود ہیں۔ تو سوال کرتے ہیں کہ وہ جو فلاں صاحب نے ایک رسالہ لکھا کہ اچھا شاعر 3 زبانوں میں شاعری کرتا ہے، اور اس نے شاعروں کے نام گنوائے ہیں، ان میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جو 3 زبانوں میں شاعری کرتا ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ 3 سطحوں پر شاعری کرتا ہے۔ یہ روایت کا درجہ وار تصور ہے کہ روایت سب سے اوپر کے درجے پر تصور حقیقت سے جڑی ہوئی ہے، اس کے نیچے پھر مرحلہ وار ہیں۔ فنی جمالیات بھی وہیں سے اخذ ہوتی ہے، تہذیب بھی وہیں سے اخذ ہوتی ہے۔ بلکہ ان کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے کہ کیا جس تہذیب میں تہذیب نفس کے اصول نہ ہوں اسے تہذیب کہنا جائز بھی ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو تہذیب نفس کے اصول اس پوری روایت جس کو ایلیٹ یا دوسرے چند لوگ روایت کے ہے ہی نہیں۔ اچھا سوال،
مختصر باتیں تو ساری ہو گئی، اب میں کچھ پریکٹیکل قسم کی کچھ باتیں اور کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سیریل کا انقطاع کا تصور بھی میں نے آپ سے بیان کر دیا۔ اچھا، اب دیکھیے جو ویسٹ لینڈ کا زمانہ ہے 1922-30 کا زمانہ، اور کچھ یولیسس ایک ناول لکھا گیا جس میں گزری ہوئی چیزوں کے ساتھ تعلق مگر منطقی ربط کے ساتھ نہیں، شکستگی کے ساتھ کوئی جز پہلے بیان کر دیا، یعنی یہ کسی کہانی کی جو منطقی ترتیب ہوتی ہے، ہوتا ہے پھر اس کا ایک انجام ہوتا ہے، اس طرح نہیں ممکن انجام پہلے بیان کر دیا جائے، اور اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، ہر روایت آ سکتی ہے، بس اس روایت کو ذرا ماورائی سطح سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، انسانی سطح سے اس کا تعلق لینا چاہیے۔ یہ اچھا، اب انہوں نے روایت کو رکاوٹ کے بجائے اپنا ایک سہولت کار مانا۔ اب دیکھیں کہ آگے چل کے جو مذہب کا تصور بھی مانا جا سکتا ہے، مگر مذہب اگر آپ کی زندگی میں سہولت کاری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح آپ نشا بچا کر کے اطمینان پاتے ہیں تو کوئی سجدہ وجدہ بھی کر لیا کرے، پڑھ لیا کرے، کسی مندر میں سر بھی ٹیک لیا کرے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں حاکم ہے تو اس حاکمیت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ترقی پسندی والی جدیدیت کرتی ہے، نہ جماعتیات والی جدیدیت کرتی ہے۔ عسکری صاحب جب روایت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سیریت کی روایت سے مختلف ہو جاتا ہے معاملہ۔ اچھا، اب میں ایک اقتباس پڑھ دیتا ہوں، ذرا سا تھوڑا توجہ چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت عظمیٰ جو حقیقت اور حقائق ہے اپنی اصل کے اعتبار سے ورا الورا ہے اور حقیقت کا سب سے اونچا درجہ ہے، لیکن حقیقت عظمیٰ کے بارے میں تو کوئی تصور قائم ہی نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے عرفا نے ظہور کے نقطہ نظر سے اس کے درجات مقرر کر دیے۔ ظہور کا پہلا درجہ جس میں حیت شکل کوئی نہیں، لیکن ہم تعینات کے قریب آنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حیات کا نمبر آتا ہے، جہاں پھر ظہور جدید کا ظہور کثیر، عالم ملکوت، اس طرح کی بحثیں ہیں۔ اب ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ پہلے ایک بڑا دائرہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ، اس کے اندر ایک اور چھوٹا دائرہ، یہاں تک کہ مرکز کا نقطہ باقی رہ جاتا ہے۔ مرکز کا نقطہ حقیقت حقائق ہے، یہاں سے محیط تک کا سفر وداس کے راستے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح شریعت سے کی ہے، اور وہ جو دائرہ ہے اس کے باہر کچھ نہیں، اس کے بعد زندہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ باتیں، اور انہی روایت کے تصور سے ہمارے تہذیبی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس تہذیب سے ہماری فنی جماعتیات پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے اس طرح کا مسئلہ ہے کہ نامعلوم کو بیان کرنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، تا وقتے کہ ہم کسی مماثل چیز سے نہ بیان کریں۔ اس طرح غالب کہتا ہے کہ ہر چند وہ مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ بادہ و ساغر علامتیں، مقصد ہے ناز و غمزہ بھلے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر۔ محبوب کی آپ نے آنکھوں کی تاثیر بیان کرنی ہے تو کہیں گے کہ تیر مارا، تیر نظر۔ تو یہ اب یہ جو فنی جماعتیات ہے اس تہذیب سے آ رہی ہیں۔ کوئی شعر کتنا بڑا ہے اس کا ایک ہے کہ فنی جماعتیات میں کتنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ حقیقت کے کتنے دائروں کو چھوتا ہے۔ یہ مسائل ہیں مختصر سی۔ اس معنی میں جدیدیت اور روایت ایک دوسرے کا انقطاع ہے، اور ان کے درمیان سمجھوتا صرف اور صرف جدیدیت کی شرائط پر تو ممکن ہے، روایت کی شرائط پر نہیں ہوا ہے۔ اب میں ایک شعر ہے غالب کا، دیکھیے۔ بامن بیاں میز ہے بدر، فرزند آذر را نگر، ہر کس کے شد صاحب نظر، دین بزرگاں خوش نظر۔ اے بدر ناراض نہ ہو، جو صاحب نظر ہوگا وہ دین بزرگاں میں نہیں چلتا۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں جدیدیت کے دو متحارب گروہ دونوں اس شعر کو نہایت پسندیدہ شعر کہتے ہیں۔ بظاہر ادبی اختلاف ہے لیکن دین بزرگاں نہیں چلے گا۔ اچھا صاحب، ایک آخری بحث وہ ہے جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔
کہتے ہیں کہ 1960 تک کے اشرے تک جدیدیت کا عہد تھا، اب جدیدیت ختم ہو گئی، ماں باپ جدیدیت آ گئی۔ بحثیں طویل ہیں، لیکن ایک صاحب نے نہایت آسانی کے ساتھ کہا کہ وہ کیا شے ہے جو جدیدیت میں تھی، ماں باپ جدیدیت نے اس کا رد کر دیا۔ کوئی مابعد امتیاز عنصر کیا ہے؟ وہ تھی عقل۔ انہوں نے کہا کہ جدیدیت کے 400 سالہ تاریخ میں عقل مدار المہام تھی، اور اس کے 5 خصائص تھے کہ یہ انفرادی صلاحیت ہوتی ہے، معروضی طور پر کام کرتی ہے، کلی حقیقت کو جاننے کی مدعی بھی ہے، خود مختار ہے، کلی ہے، آفاقی ہے، نتیجہ خیز ہوگی۔ انسان نے روشن خیالی کے عہد میں جو خواب دیکھا تھا وہ خواب اس زمین پر پورا ہو جائے گا۔ لیکن ماں باپ جدیدیت نے آ کے عقل کے ان 5 خواص پر خط تردید کر دیا کہ قلبی صلاحیت نہیں ہے، پہلے سے زیادہ بری حالت ہے۔ اب محمد حسن عسکری روایت کے اس تصور کی وجہ سے جدیدیت کو کلی طور پہ جو رد کرتے ہیں، میں نے آسانی کی خاطر ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مغربی لبرل سرمایہ داری اور جس کا پچھلی صدی سے ایک شعرہ تھا کہ جناب سوشلسٹ نظام ایک دوسرے کے متعارف ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں نہیں ہیں۔ اسی طرح محمد حسن عسکری کہتے ہیں کہ جدیدیت خواہ فنی جماعتیات کی آڑ میں ہو یا ترقی پسندی کی آڑ میں ہو، اصل میں دونوں